آف کورس یہ تو اب چھپی ڈپی جو اس کو کہتے ہیں نا وہ تو بات نہیں ہے نا، یہ تو ہمیں اس چیز کا ایک سچی اور تلخ حقیقت ہے، لیکن یہ ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا اسلامی ملک ہے اور اسلام ہمیں بالکل بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو بلکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، یہ ایک تو یہی چیز ہے کہ ہمارے خاص طور پہ اسلام میں تو یہ بالکل بھی دور دور تک یہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ پتہ نہیں آج کل ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، سیدھی سی بات ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کے ہاتھ میں یہ موبائل آ چکے ہیں، سلسلہ آ چکا ہے، تو یہ چیز میرے خیال میں ایک بھی اگر آپ مجھ سے ایک پوری سارا بایو ڈاٹا لیں گے نا، اس کا ایک میں آنسر یہی دوں گا کہ موبائل اور انٹرنیٹ یہ ایک ایسی چیز آ چکی ہے کہ جذبات جس کو کہتے ہیں ابھارنا۔ مدرسوں کے اندر تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ موبائل نہ لے کر آؤ۔ ذاکر نائک صاحب کے اس میں اینالائز کرتا ہوں، آپ اینالائز کریں۔ ذاکر نائک صاحب سے جب سوال ہوتے تھے نا انڈیا کے اندر، تو وہ یا تو ہندو سوال کرتے ہیں یا کرسچن سوال کرتے ہیں۔ جب ہندو اور کرسچن سوال کرتے ہیں تو وہ اسلامک کتابیں انہوں نے کچھ اوپر سے پڑھ لی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سنتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، کچھ تھوڑی سی تحقیق کر کے اس کو بولتے ہیں کہ ان کو پریکٹیکل ایکسپیرینسز نہیں ہوتے، وہ سوال کرتے ہیں۔ ذاکر نائک صاحب ان کو ایزیلی جواب دیتے ہیں۔ اب جو چیزیں بولتے ہیں نیٹی گریٹی، یہاں کے جو لوگ ہیں وہ مسلم ہیں، وہ نیٹی گریٹیز کو جانتے ہیں، وہ اندر سے اسلامک سوال اسلامک ہسٹری کے مطابق جب کرتے ہیں نا، تو پھر ذاکر نائک صاحب کو اب یہاں کو جب کہہ رہا ہے تم غلط ہو میں صحیح ہوں، تم غلط ہو میں صحیح ہوں، یہ اسی سلسلے میں چلے ہوئے ہیں، تو ہمارے مفتیوں کو چاہیے خاص طور پہ اگر اسلام کی انہوں نے کچھ کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے نا، تو کوئی اچھا کام کریں، کچھ ایسی اصلاح کریں، ہر بندے کو ہر مسجد میں ہر جگہ جگہ میں جا کے بتا کے اس کی مطلب ٹیچنگ کرنی چاہیے کہ یہ چیز ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ جو جس کو کہتے ہیں ان پڑھ لوگ ہیں، جو میں آپ کہہ سکتے ہیں وہاں یہ پچھلے دنوں میں بھی کچھ ایسا معاملات ہوئے تھے، تو یہ خاص طور پہ یہ بچوں کے ساتھ یہ بہت ہی میری بہت آکورڈ سی بات ہے، یہ بندہ کرتے ہوئے بہت شرم سی آتی ہے، تو ان چیزوں سے ہمیں نا بہت سمجھنا چاہیے اور کوئی ایسا لا قانون نکالنا چاہیے کہ اس چیز کو ہمیں روکنا چاہیے، یہ بہت ہی غلط ہے۔ پاکستان کے اندر رہتا ہوں، مجھ سے زیادہ ذاکر نائک پاکستان کی کمیونٹی کو بھی نہیں جانتا، تو میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ آپ کو ذاکر نائک صاحب گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتا۔ اسلامک اسکالرز آپ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، میں آپ کی کنٹریبیوشن جو ہیں کچھ کنٹریبیوشنز کو میں جس کو بولتے ہیں ایڈمائر بھی کرتا ہوں، ایکنالج بھی کرتا ہوں، لیکن آپ عقل کل بھی نہیں ہے کہ جو بات آپ کریں گے ویسا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اسلامی سوسائٹی ہونا، اسلامک ماحول ہونا، عبادات کرنا، اسلامک پریچز پہ عمل کرنا وہ ایک اور چیز ہے، اور نفس کی پیروی کرنا ایک اور چیز ہے۔ آپ اس چیز کو دونوں سے ملا کیوں رہے؟ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جہاں پہ اسلامک ماحول کے اندر وہاں پہ کچھ گناہگار لوگ موجود نہیں ہوتے۔ اسلامک سوسائٹی سعودی عرب کو چلے آپ مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سعودی عرب جس اسلامک معاشرہ ہے، اسلامک سوسائٹی ہے، وہاں پہ گناہ نہیں ہوتا، وہاں پہ بھی ہوتا ہے۔ حیران ہوں کہ ایک مفتی اور اتنا بڑا عالم ہو کے تو اگر کسی بات کا آنسر اس طرح دے گا تو میری نظر میں تو یہ پہلا ہی یہ غلط ہے، اور اس کے بعد میں یہ میرے دیس الحمدللہ پاکستان میں آ گیا انہوں نے کہا بسم اللہ، اس کے پاس پاسپورٹ ہوگا، لاہور کے واگا بارڈر پہ جائے تو وہاں پہ گیٹ کھلوائے اور انڈیا چلا جائے۔ ہم نے تو نہیں بولا تھا نا کہ آپ بھگوڑے ہو کے واپس بھاگاؤ، تو چلا جائے نا۔ کس دیش میں آ گیا ہوں، میرے دیش کو بولتے ہو تو پھر چلے جاؤ نا دیش کو، وہاں پہ پریزز چاہیے نا، اس کا مطلب پریز کے لیے کہہ رہے ہو نا، آپ پریز چاہیے آپ کو۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کی ہوسٹ نمرا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل۔ بات کریں گے آج ہم ذاکر نائک کے ایک سیشن کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت ذاکر نائک پاکستان کے اندر موجود ہے اور وہ تبلیغ اسلام کے لیے ہی یہاں پر آئے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر ایک سیشن کے دوران ایک پشتون لڑکی نے ان سے ایک سوال پوچھا، کہا کہ خیبر پختونخوا کے اندر ریلیجیس لوگ بہت زیادہ موجود ہیں، ہر طرح سے وہاں ریلیجن کو فالو کیا جاتا ہے، لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس پیسے وہ حج بھی کرتے ہیں، پردے کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک ایشو بہت زیادہ ہے کہ وہاں پر بچے اور بچیوں کے ساتھ زیادتیاں بہت زیادہ کی جاتی ہیں، پیڈوفیلیا کی طرف ان کا اشارہ تھا، اور انہوں نے سوال بھی کچھ اسی طرح سے کیا تھا، جس کے بعد ذاکر نائک نے ان کو کلیئرلی آنسر نہیں کیا، کہا کہ اپنا سوال واپس لو، اسلامک سوسائٹی کے اندر اس طرح کی چیزیں ناممکن ہے، کانٹرڈکشن ہے آپ کے سوال کے اندر ہی، اور سوشل میڈیا پر یہ بولا جا رہا ہے کہ ذاکر نائک نے پشتون گرل کی انسلٹ کی ہے۔ عوام کی طرف بڑھتے ہیں، سوال کو لے کر دیکھتے ہیں کہ ہماری عوام کیا کہتی ہے، کیا بچی کا سوال کریکٹ تھا، ویلڈ تھا، کیا ذاکر نائک کو اس کا جواب دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا؟ عوام سے رائے لیتے ہیں، ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پہ۔ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ یہ اگر ہم ویسے انسان ہونے کے ناطے نا، یہ ہمارے لیے بہت گلٹی بات ہے، سب سے بڑی بات یہ تو یہی ہے نا
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ وہ اتنے بڑے مطلب ان کا نام ہے، ان کا پاکستان کیا پوری دنیا میں ان کا نام ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کا ایک بڑا خاص اور مقبول ایک آنسر دینا چاہیے تھا، چاہے وہ جیسا بھی تھا، کسی بھی ریلیٹڈ ہو سکتا ہے۔ اب کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کوئی بھی مفتی کے پاس جاتا ہے بندہ، کوئی گھر کا معاملہ ہے، کوئی کیسا بھی معاملہ ہے، ہم نے اسلام پہ چلنا ہے، ہمارا اسلامی ملک ہے، ہمیں اسلام پہ جو بھی نظام ہے تو ہمیں بھی چاہیے نا، ان کو خاص طور پہ چاہیے گا، کیونکہ ان کا ایک بڑا ان کا ایک لوگوں کا ان کے پیچھے ہجوم ہے، کتنا بڑا ہجوم ہے، تو ان کو چاہیے تھا اس کا آنسر اچھا دینا۔ میری نظر میں تو آپ نے مجھے بتایا، مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اسلامک سوسائٹی کے اندر ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں اگر ہم 1400 سال پہلے کی بات کرتے ہیں، جب اسلامک قانون اور سب کچھ تھا، وہاں پر بھی مسلمانوں سے غلطیاں ہو جاتی تھی، کیونکہ مسلمان بھی انسان ہیں، اور جب ان سے غلطیاں ہوتی تھیں، جو حاکم ہوتے تھے وہ جزا اور سزا کا قانون دیتے تھے اس پورے معاملے کی تحقیق کر کے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بسنے والے لوگ بھی انسان ہیں، غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں، تو ذاکر نائک کو اس کا جواب دینا چاہیے تھا کہ بھائی اس کی کیا وجہ ہے۔ نہیں، یہ تو میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ اگر میری طرح کے بندے سے پوچھیں گے تو میرے پاس کوئی آنسر نہیں ہوگا، تو میں تو آنسر نہیں دوں گا، کیونکہ مجھے پراپر کسی چیز پہ نالج نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا۔ لیکن آپ کی اس بات سے میں شاک ہوں کہ وہ اس بات پہ انہوں نے مطلب آنسر نہیں دیا، تو کہا اپنا کوسچن واپس لو۔ تو یہ ایسا ہو نہیں ممکن نہیں ہے، لیکن یہ بہت غلط کیا میری نظر میں، تو یہ غلط ہے۔ سر اگر میں آپ سے پرسنلی پوچھوں کہ پاکستان کے اندر جیسے اس بچی نے بولا، کیا ایسی زیادتیاں ہو رہی ہیں بچوں کے ساتھ؟ بالکل، آف کورس، یہ تو اب چھپی ڈپی جس کو کہتے ہیں نا، وہ تو بات نہیں ہے نا، یہ تو ہمیں اس چیز کا ایک سچی اور تلخ حقیقت ہے، لیکن یہ ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا اسلامی ملک ہے اور اسلام ہمیں بالکل بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، تو بلکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، یہ ایک تو یہی چیز ہے، اس کے علاوہ اور سی بہت ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اسلام میں بالکل جائز نہیں، لیکن ان کو بہت ایک پراپر جگہ دی جاتی ہے سسٹم۔ آپ سمجھ سکتی ہیں میں کس بات کی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو ہمیں اس ملک میں اگر خاص طور پہ یہ اسلامی قانون ہونا چاہیے، ہمارا اسلام ہے، ہمیں اس سے ان چیزوں پہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں کہا ہے ویمن کی رسپیکٹ کرو، چاہے ہراساں نہ اس کو کرو۔ دیکھیں یہاں پر مولویوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جیسے بچی نے سوال کیا، تو ہمارے یہاں بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو کیوں رہی ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہے ہماری عوام کے ساتھ؟ ہماری عوام جو ہے، دیکھیں ریلیجن کا لبادہ اوڑھ کر غلط حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا ریلیجن تو ان سب چیزوں کو نہیں سپورٹ کرتا۔ میں وہی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ ہمارے خاص طور پہ اسلام میں تو یہ بالکل بھی دور دور تک یہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ پتہ نہیں آج کل، ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، سیدھی سی بات ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کے ہاتھ میں یہ موبائل آ چکے ہیں، سلسلہ آ چکا ہے، تو یہ چیز میرے خیال میں ایک بھی اگر آپ مجھ سے ایک پوری سارا بایو ڈاٹا لیں گے نا، اس کا ایک میں آنسر یہی دوں گا کہ موبائل اور انٹرنیٹ یہ ایک ایسی چیز آ چکی ہے کہ جذبات جس کو کہتے ہیں وہ باہر نہ، مدرسوں کے اندر تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ موبائل نہ لے کر آؤ۔ مدرسوں میں آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں یہ پچھلے دنوں میں بھی کچھ ایسا معاملات ہوئے تھے، تو یہ خاص طور پہ یہ بچوں کے ساتھ یہ بہت ہی میری بہت آکورڈ سی بات ہے، یہ بندہ کرتے ہوئے بہت شرم سی آتی ہے، تو ان چیزوں سے ہمیں نا بہت سمجھنا چاہیے، اور کوئی ایسا لا قانون نکالنا چاہیے کہ اس چیز کو ہمیں روکنا چاہیے، یہ بہت ہی غلط ہے۔ سر ذاکر نائک اسلامک پریچر کہلائے جاتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر آئے، آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو یہ جو ایشوز ہیں ان کو اس پر اصلاح کرنی چاہیے کہ یہ جو دیکھیں 2 نمبر مولوی یہاں پر بہت سے بیٹھے ہوئے ہیں جو اسلام کے اندر وہ چیزیں بھی نہیں ہوتی جو وہ بنا کے خود سے بتا دیتے ہیں، اسلام کے نام پر لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ذاکر نائک کو ان سب ایشوز پر بھی بات کرنی چاہیے اف ہی از اے اسلامک پریچر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان کی آپ بات کریں یا میں کچھ ایسا میں نا نیٹ پہ دیکھتا رہتا ہوں، کچھ مولوی اس مولوی کو کہہ رہے ہوتے ہیں، مفتی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایسا کرتے ہو، آپ یہ غلط ہو، ہم صحیح ہیں، آپ غلط ہو۔ ہمارا سسٹم ابھی تک یہیں رکا ہوا ہے، کوئی بندہ اپنا پراپر جس کو کہتے ہیں نا اصلاح نہیں کرتا، ہر بندہ ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے تم غلط ہو میں صحیح ہوں، تم غلط ہو میں صحیح ہوں، یہ اسی سلسلے میں چلے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے مفتیوں کو چاہیے خاص طور پہ اگر اسلام کی انہوں نے کچھ کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے نا، تو کوئی اچھا کام کریں، کچھ ایسی اصلاح کریں، ہر بندے کو ہر مسجد میں ہر جگہ میں جا کے بتا کے اس کی مطلب ٹیچنگ کرنی چاہیے کہ یہ چیز ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ جو جس کو کہتے ہیں ان پڑھ لوگ ہیں، جو بالکل ہی پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری لائف کیا ہے، ہمیں چلانی کیسے ہے، نیکسٹ ہمارا آخرت کیا ہے، ہم نے آخرت میں کیا کرنا، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔
تو یہ چیزیں سکھانی چاہیے، نہ کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ وہ مولوی صحیح غلط ہے میں صحیح ہوں. یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے، میری نظر میں یہ بہتر ہے سب سے. ایک آخری سوال آپ سے پوچھوں گی. ذاکر نائک نے کہا ہے یہ میں کہاں آ گیا ہوں انہوں نے کہا ہے یہ میں کیسے دیش میں آ گیا ہوں. ویسے وہ انڈیا کے خلاف بڑی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. کل انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کے ہندو مجھے بڑا پریز کرتے ہوتے تھے, یہ میں یہاں کیسے دیش میں آ گیا ہوں. نہیں, کوئی ان کو کاؤنٹر کرے گا تو وہ کہیں گے یہ میں کہاں آ گیا ہوں. یہی تو بات ہے. میں تو آپ کے پہلے جو آپ نے کویسچن کیا ہے تو میں تو اس کویسچن سے حیران ہوں کہ ایک مفتی اور اتنا بڑا عالم ہو کے تو اگر کسی بات کا آنسر اس طرح دے گا تو میری نظر میں تو یہ پہلا ہی یہ غلط ہے. اور اس کے بعد میں یہ میرے دیش الحمدللہ پاکستان, میں آپ کو بتایا تھا شاید اس دن بھی آپ نے مجھ سے پوچھا تھا, پاکستان میں آ کے انڈیا کی یاد آ گئی ہے. ایسا ہی کچھ ہوا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ وہ اپنے آخر جیسا بھی ہے نا دیش اپنا وہ چاہے وہ انڈیا ہے چاہے پاکستان ہے, لیکن ہمارا الحمدللہ پاکستان بہت خوبصورت اور اچھا ملک ہے. پاکستان کے بچے اور بچیاں جس طرح سے سوالات کر رہے ہیں, کاؤنٹر کوسچنز کر رہے ہیں, اپنے تھاٹس کو آگے لا رہے ہیں, یہ بھی اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ ان کے سامنے وہ پرسنالٹی جن کے پاکستان کے اندر بہت سے فالوورز ہیں اور اتنا ٹف کوسچن انہوں نے سامنے رکھا ہے. جی بالکل, یہ میں اچھا لگا ہے کہ کسی لڑکی نے یہ ایک فیمیل نے کیا ہے. لگانے والی بات کہی ہے, اس بچی کو کوئی بھی تھریٹس مل سکتے ہیں, حالانکہ اس کا کوسچن ویلڈ تھا. نہیں بالکل ویلڈ ہے, اس میں دوسری رائے نہیں. کون سا ایسا کوئی آپ بندہ ہر دوسرے بندے سے پوچھیں گے وہ آپ یہ والا کویسچن کریں گے وہ کہیں گے آف کورس ہے ایسا ہے, تو اس کا ویلڈ تھا, کویسچن بھی ویلڈ تھا اور ان کو آنسر دینا چاہیے تھا میری نظر میں. تھینک یو سو مچ. ویورز آج ہمارے ساتھ موجود ہے نعیم خان اور بہت اچھی رائے دیتے ہیں. ایک اور ٹاپک پر بھی میں نے ان سے رائے لی اور بڑا زبردست طریقے سے یہ کنکلوڈ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک ٹاپک بھی بہت اہم موجود ہے جس پر اس وقت تمام کی تمام سوشل میڈیا پر کافی زیادہ چرچا کی جا رہی ہے. تو سر سے رائے ان کی لیتے ہیں, بہت امپورٹنٹ رائے دیتے ہیں. سر سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو سوال میرا آج کا یہ ہے کہ ذاکر نائک کا ایک سیشن چل رہا تھا, پشتون لڑکی نے ایک سوال کیا کہ میں خیبر پختونخوا سے ہوں, وہاں پر ریلیجن کو بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے, لوگ نمازیں بھی پڑھتے 5 وقت کے بلکہ 6 وقت کی نمازیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور ماشاءاللہ جو صاحب استطاعت ہے وہ حج کو بھی جاتے ہیں, لیکن وہاں پر بچوں کے ساتھ زیادتیاں بڑی ہوتی ہیں. ذاکر نائک نے کہا کہ آپ اپنا سوال واپس لیں, اسلامک سوسائٹی کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کیسے دیش میں کھڑا ہو گیا ہوں, کیسے دیش میں آ گیا ہوں, کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو مس نمرا سب سے پہلے تھینک یو, آپ نے دوبارہ موقع دیا بات کرنے کا. اور سیکنڈلی اس بات پہ آ رہی ہے کہ ویل لیفٹ, ایک کرکٹ کے اندر ایک ٹرمینالوجی بولی جاتی ہے کہ ویل لیفٹ, ٹھیک ہو گیا. جب سب بات بال کھیلنے کے قابل نہیں ہوتی نا تو آپ اس کو لیو کر دیتے ہو, آپ اس کو چھوڑ دیتے ہو, تو اس کو بولتے ہیں ویل لیفٹ, ٹھیک ہو گیا نا. تو بڑے کمال سے اس نے لیفٹ کیا, کمال کے ساتھ اس نے پاس کیا. اس کو پتہ ہے کہ اس کو فالوورز ہیں پاکستان کے اندر جس کو بولتے ہیں مذہبی طور پہ لوگ اتنے پیشنیٹو ہیں, جس کو بولتے ہیں کہ ایموشنل ہیں, کہ وہ اس کو فالو کریں گے کہ میرے تو فالوورز ہیں, جو میں بولوں گا وہ ٹھیک ہے. بابا ذاکر نائک صاحب ایسا نہیں ہے. سوال اگر لڑکی نے ویلڈ کیا ہے نا تو آپ اس کا جواب دیں, آپ اس کو پاس نہ کریں. آپ نے پاس کیا ہے, اس نے پاس کیا ہے. میں خود پٹھان ہوں, مجھ سے زیادہ ذاکر نائک پٹھانوں کو جانتا ہے؟ نہیں جانتا. مجھ سے زیادہ تو نہیں پٹھانوں کو جانتا نا, میں خود پٹھان ہوں, مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ میں پاکستان کے اندر رہتا ہوں, مجھ سے زیادہ ذاکر نائک پاکستان کی کمیونٹی کو بھی نہیں جانتا. تو میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ آپ کو ذاکر نائک صاحب گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتا. اسلامک اسکالرز آپ کہلاتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. میں آپ کی کنٹریبیوشن جو ہیں, کچھ کنٹریبیوشنس کو میں جس کو بولتے ہیں ایڈمائر بھی کرتا ہوں, ایکنالج بھی کرتا ہوں, لیکن آپ اللہ معاف کریں, نہ تو آپ نبی ہیں, نہ امام ہیں, نہ کوئی اور ہیں کہ آپ جو بات کریں گے وہ پتھر پہ لکیر ہوگی, یا آپ عقل کل بھی نہیں ہیں کہ جو بات آپ کریں گے ویسا ہوگا. ایسا نہیں ہے. اسلامی سوسائٹی ہونا, اسلامک ماحول ہونا, عبادات کرنا, اسلامک پریچز پہ عمل کرنا وہ ایک اور چیز ہے, اور نفس کی پیروی کرنا ایک اور چیز ہے. آپ اس چیز کو دونوں سے ملا کیوں رہے؟ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جہاں پہ اسلامک ماحول کے اندر وہاں پہ کچھ گناہگار لوگ وہ موجود نہیں ہوتے. اسلامک سوسائٹی, سعودی عرب کو چلے آپ مانتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ سعودی عرب جس اسلامک معاشرہ ہے, اسلامک سوسائٹی ہے, وہاں پہ گناہ نہیں ہوتا, وہاں پہ بھی ہوتا ہے. اسلامک سوسائٹی کے اندر بھی گناہ ہوتا ہے. انسان ہوتے ہیں نا, مسلمان بھی انسان ہے اور انسان غلطیاں کرتا ہے. انسان جس کو بولتے ہیں کہ غلطی کا پتلا ہے. تو اگر انسان غلطی کرنا چھوڑ دے پھر تو فرشتہ ہو گیا.
फरिश्तों से तो वैसे भी अल्लाह ताला ने इंसान को अफजल बनाया हुआ है, और अब वो अगर मासूम हो जाता है, गुनाह तो मासूम नहीं करता इंसान, आम इंसान मासूम नहीं है, मासूमीन कोई और हैं, हम मासूमीन में से नहीं हैं, हम खता के पुतले हैं, हम गलतियाँ भी करते हैं। और दूसरी बात है कि आप कहते हैं कि अगर वो ऐसी, आपने आप बोला कि कंट्रडिक्शन है, मैंने इंटरव्यू देखा है सुबह, और वो जाकिर नाइक साहब फरमा रहे हैं कि नहीं, ये आपके सवाल के अंदर कंट्रडिक्शन है, या तो आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे गुनाह होता है, इस्लामिक माहौल नहीं है, या बोल रहे हैं कि इस्लामिक माहौल है और गुनाह नहीं होता। इस्लामिक माहौल भी हो सकता है और गुनाह भी हो सकता है। अब ये दो चीज़ें हैं ना, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ जाकिर नाइक साहब, अगर आपको मेरी बात पहुँचती है। लड़की के कहने का मतलब ये नहीं था कि जो शख्स नमाज पढ़ रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, वही लड़कों के साथ ज़्यादती कर रहा है। उसने ऐसा नहीं बोला, उसने बोला कि मेरा मुआशरा ऐसा है जहाँ पे मोस्टली पीपल ऑफ द माई रीजन वो क्या हैं कि वो इस्लामिक उसको फॉलो करते हैं, जिसको बोलते हैं वो पर्दे का भी ख्याल करते हैं, वो गैर ज़रूरी नहीं निकलते, वो जिसको बोलते हैं कि लड़कियों का भी एहतराम करते हैं, वो लड़कों का भी एहतराम करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे अब बाकी कोई जो गुनाह करते हैं वो कोई और है। अब मैं तो वही बात करता हूँ कि जो इस्लाम की पैरवी, वो गुनहगार वो मुसलमान नहीं होगा ना, या कोई और चीज़, लेकिन उस मुआशरे के, हर मुआशरे के अंदर गुनहगार भी होगा, नेक शख्स भी होगा। ये मिक्सचर है, ये जिसको बोलते हैं ये मिक्सचर होता है, हर किस्म के लोग हर सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं। बेसिकली बच्ची का इशारा था पेडोफिलिया की तरफ, पेडोफिलिया जिसको बोलते हैं ना, बच्चों, हाँ, बच्चों के साथ ज्यादती वाला सीन, माजरत के साथ। अब तो इसको आप बोला जाए, अगर हिस्ट्री में जाएं तो इसको बोलते हैं कौमे लूत वाला काम। यह लूत अलैहिस्सलाम की नस्ल के अंदर से ये काम जारी हुआ था, और फिर उसके बाद उनके ऊपर अजाब भी आया था। हिस्ट्री के अंदर जाता है, इसको बोलते हैं फेल लूत, ये लूती फेल कहलाता है, कौम लूत की माजरत के साथ, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो ये फेल करती थी। और उसके बाद से आते 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 और माजरत के साथ ये वेस्टर्न जिसको बोलते हैं मीडिया, और आपकी जिसको बोलते हैं बहुत सी चीज़ों के अंदर इस चीज़ को तरगीब जब दी जाती है ना आपके इंटरनेट के अंदर, उस तरगीब के अंदर मुआशरे के अंदर एक चीज़ आ जाती है। अब पठानों को माजरत के साथ हो सकते हैं, पठान भाई भी होंगे, अब एक चीज़ बदनाम कर दी गई है। ये नहीं कि ज़रूरी सिर्फ पठानों के अंदर है, बहुत सी नस्लों को, बहुत सी कौम, अब नेचुरली एक चीज़ बन गई है। अब ये किसी कौम, किसी एक उस हद तक जिसको बोलते नहीं रही, ये एक बीमारी जो हो गई है वो एक वर्ल्ड वाइड फैलती जा रही है, और ये बीमारी है। एक बात तो है, क्योंकि आपने वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पे जिसको बोलते हैं कि आपने लड़के के आपस में शादी भी जायज़ करा दी है, तो उसका मतलब वहाँ पे तो ये सीन है। अब जिस सोसाइटी की वो लड़की बात करना चाह रही है, तो माजरत के साथ मदारिस के अंदर इस तरह की शिकायत पाई जाती है। मैं आई विटनेस नहीं हूँ कि मैं अगर बोलूँ कि मैं आई विटनेस हूँ, ऐसी बात है, आई विटनेस नहीं हूँ, बट शिकायत मिलती हैं कि मदारिस के अंदर ऐसा होता है। अपने क्लास फेलोज़ भी होते हैं बहुत से लड़के हमारे यहाँ, तो जो सबसे नालायक बच्चा होता है ना स्कूल के अंदर पढ़ने वाला, जो लायक बच्चा होता है उसको डॉक्टर बना दिया, PhD करवा दी, उसको इंजीनियर बना दिया। जो नालायक बच्चा होता है उसको मदरसे में भेज दो, उसने जिसको बोलो तरावी पढ़ा देनी है, वही फंस कर लेगा, तरावी पढ़ा लेगा, किसी मस्जिद में मौलवी लग जाएगा, और अल्लाह खैर सर अपने बच्चे, ये काम नहीं। और वहाँ पे अल्लाह माफ़ करे, खुदा ना, बहुत सी जगहों पे शिकायत हैं कि वहाँ पे ये मामलात, कई शिकायत हैं कि वहाँ पे होते हैं। तो जाकिर नाइक साहब, आपको शायद ग्राउंड रियलिटीज़ का आइडिया नहीं है। मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ कि इस्लाम कुछ और है, इंसान का अमल कुछ और है, ठीक हो गया है। और ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब है कि जो बंदा और जिस मुआशरे के अंदर इस्लामी माहौल होगा वहाँ पे गुनाह नहीं होगा। गुनाह तो होते हैं, गुनाह तो बहुत हर जगह पे, गुनहगार तो मौजूद हैं। जब अगर गुनहगार नहीं तो जाकिर साहब आप क्या करें? दुनिया में अगर गुनहगार नहीं है तो आप किस चीज़ की तबलीग कर रहे हैं? तबलीग तो आप कर ही गुनहगारों को रहे हैं ना। जो बंदा नमाज़ पढ़ता है आप उसको बोल सकते हो कि आप नमाज़ पढ़ो, जो रोज़े रखता है आप उसको बोल सकते हो रोज़े रखा करो, जो ज़कात देता है आप उसको बोल सकते हो कि ज़कात दिया करो, जो नेकी करता है आप उसको बोल सकते हो कि नेकी किया करो। आप उसको बोलते नेकी करो जो गुनाह करता है। जो रोज़े नहीं रखता आप उसको तरगीब देते हो रोज़े रखो, जो नमाज़ नहीं पढ़ता आप उसको तरगीब देते हो नमाज़ पढ़ो, जो ज़कात नहीं देता आप उसको तरगीब देते हो। तो इसका मतलब है कि आप लोगों का काम जो जिनको प्रीचिस करने का है वो प्रीच आप करते ही गुनहगार हैं, तो आप प्रीच कर रहे हो ना। अच्छा, जाकिर नाइक को पूरी दुनिया में
بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے ذاکر نائک کی. ابھی وہ پاکستان آئے ہیں, پاکستان کے اندر بھی ان کے کروڑوں کی تعداد میں فینس موجود ہیں, اور پاکستان کے اندر وہ یہاں پر آئے ہی تبلیغ اسلام کے لیے ہیں. تو جو پاکستان کے اندر ایشوز ہیں, جیسا کہ بچی نے مینشن کیا, ایسا ہوتا ہے, بہت سے کیسز بھی سامنے آئے ہیں, ان کو نہیں لگتا کہ ان ایشوز کو جو ہے وہ سامنے لائیں, اس پر بات کریں, اصلاح کریں؟ وہ تو آئے ہی تبلیغ اسلام کے لیے پاکستان. بات تو یہ نا اصلاح کرنے کے لیے. اب میں یہاں پہ تھوڑی سی اگر انالائز کروں, انڈیا اور پاکستان کو انالائز کرتا ہوں, ذاکر نائک صاحب کے اس میں انالائز کرتا ہوں, آپ انالائز کریں. ذاکر نائک صاحب سے جب سوال ہوتے تھے نا انڈیا کے اندر, تو وہ یا تو ہندو سوال کرتے ہیں یا کرسچن سوال کرتے ہیں. جب ہندو اور کرسچن سوال کرتے ہیں تو وہ اسلامک کتابیں انہوں نے کچھ اوپر سے پڑھ لی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں سنتے ہیں, کچھ پڑھتے ہیں, کچھ تھوڑی سی تحقیق کر کے اس کو بولتے ہیں کہ ان کو پریکٹیکل ایکسپیرینسز نہیں ہوتے, وہ سوال کرتے ہیں. ذاکر نائک صاحب ان کو ایزیلی جواب دیتے ہیں. اب جو چیزیں بولتے ہیں نیٹی گریٹی, یہاں کے جو لوگ ہیں وہ مسلم ہیں, وہ نیٹی گریٹیز کو جانتے ہیں, وہ اندر سے اسلامک سوال اسلامک ہسٹری کے مطابق جب کرتے ہیں نا, تو پھر ذاکر نائک صاحب کو اب یہاں کو جب, کیونکہ یہاں پہ نان مسلم سوسائٹی تو نہیں ہے نا, یہاں پہ مسلمانوں کے اندر آپ اسلام کی تبلیغ کریں گے تو جس کو آپ جواب دیں گے, وہاں پہ جواب دینے کے لیے بھی آپ کو اسلامک لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے نا, تو ان کو مطمئن کرنا اور نان مسلم کو مطمئن کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو جس کو بولتے ہیں کہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر تو آپ آئے تھے پریچ کر دیں تو آپ جواب دیں, اس بچی کو مطمئن کریں, اس کا جواب دیں, نہ کہ آپ اس کو ایسے بولیں کہ آپ کا سوال غلط ہے. سوال غلط نہیں تھا, آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں, وہ سوال ویلڈ ہے, آپ جائیں وہاں پہ, وہ بچی پروف کر سکتی ہے. اگر ایسا ہوا پھر مسئلہ یہ ہے کہ اس کو معذرت کے ساتھ میرے مطابق ذاکر نائک صاحب کو اس چیز پہ یہاں پہ وہ فیل ہو گئے ہیں, اس بچی کے سوال کے جواب میں وہ فیل ہوئے ہیں. اچھا, انہوں نے سوال سنتے بعد میں کہا ہے کہ میں کس دیش میں آ گیا ہوں, مجھے تو ہندوؤں سے بڑی پریز ملتی تھی, ان کو یہاں کھڑے ہو کر انڈیا کی یاد آ گئی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں تو کہتا ہوں کیسے دیش میں آ گیا, انہوں نے کہا بسم اللہ, اس کے پاس پاسپورٹ ہوگا, لاہور کے واگا بارڈر پہ جائے تو وہاں پہ گیٹ کھلوائے اور انڈیا چلا جائے. ہم نے تو نہیں بولا تھا نا کہ آپ بھگوڑے ہو کے واپس بھاگاؤ, تو چلا جائے نا. کس دیش میں آ گیا ہوں, میرے دیش کو بولتے ہو تو پھر چلے جاؤ نا دیش کو. وہاں پہ پریزز چاہیے نا, اس کا مطلب پریز کے لیے کہہ رہے ہو نا. ٹی وی کا نام بھی پریز ٹی وی ہے, اچھا پیس ہے, اچھا آپ پریز چاہیے آپ کو. پریز ہمیں نہیں, ہم پریز نہیں کرتے, ہم پریز اس کی کرتے ہیں جو حقیقت میں اس قابل ہو, جو حقیقت میں ہمیں مطمئن کرے, ہم اس کی پریز کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے, اندھے تقلید نہیں کرتے, آنکھیں بند کر کے تقلید کرنے والی قوم تو ہم نہیں ہیں. میں تو کم از کم آنکھیں بند کر کے تقلید نہیں کرنے والا. پاکستان کے ینگسٹرز اب آگر سے کاؤنٹر کر رہے ہیں اور ایک ویلڈ کوسچنز پوچھ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ان کا پوری دنیا میں نام ہے اور اتنا ٹف کوسچن انہوں نے اس سے کیا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ گڈ کوسچن, اور اس کوسچن کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ یہ سوال آپ کریں, کہ اس سوال کے اندر میں آپ کے ویورز کو مخاطب کرنا چاہوں گا. یہ ثبوت ہے یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو بولتے ہیں کہ پاکستان کے اندر صرف مدرسہ سسٹم ہے, پاکستان کے اندر لڑکوں کی یا لڑکیوں کی تعلیم کی ترغیب نہیں دی جاتی, وہاں پہ تعلیم کی اجازت ہی نہیں. آپ کے سامنے یہ ثبوت ہے کہ پاکستان کے اندر انوائرمنٹ تعلیم کا بھی ہے. پاکستان کے اندر لڑکے بھی پڑھتے ہیں, لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں. یہ کاؤنٹر اس لڑکی کے پاس علم نالج تھا تو اس نے کاؤنٹر کیا ہے. اتنا سخت سوال پاکستانی یوتھ کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے آیا ہے. انہوں نے جس طرح سے کہا ہے, معذرت کے ساتھ آپ نے پھر وہی باتیں پولائٹلی کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف فتوے وہاں سے نہ جاری کرنا شروع کر دیا کریں کامنٹس کے اندر کہ پاکستان کے اندر یہ ہے جہالت. یہ جہالت نہیں ہے, ماشاءاللہ سے بہت ایجوکیٹڈ پیپل آر اوور دیئر. ٹھیک ہو کہ بہت اچھی ایجوکیشن فیسلٹیز جہاں پہ موجود ہیں اور لوگ پڑھتے ہیں اور لڑکیوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, اور یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے. کیونکہ اب ذاکر نائک کو جو میں نے برا کہا ہے وہ تو شاید آپ لوگ پریز کریں گے. اب اگر میں پاکستان کی بات کروں گا شاید وہ آپ لوگوں کو برا لگے گا کہ یہ تو پاکستانی تو ہوں بھائی. جہاں پہ میرے ملک کی غلطی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے ملک کے خلاف بھی بات کر دیتا ہوں. جہاں پہ ٹھیک ہو میرا کام اپنے ملک کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہی بنتا ہے جہاں پہ وہ ٹھیک ہے. تو یہ اب یہ ثبوت ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت اچھی چیز یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس ہے, لوگ کاؤنٹر کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جیسے مولانا صاحب نے بلا دیا, جیسے استاد صاحب نے پڑھا دیا, جیسے فلاں نے پڑھا دیا, جیسے بڑے بھائی نے بول دیا, جیسے ابا جی نے بول دیا, جیسے دادا جی نے بول دیا, ہم نے ویسا کر دیا. نہیں, پھر تحقیق کہاں ہو گئی ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کو مولوی صاحب بول رہے ہیں کہ پانی آپ کے سر پہ گر جائے تو آپ کے بال سوکھے ہو جائیں گے. آپ مان لو گے؟ آپ کے سر پہ مٹی گر جائے گی آپ کے بال صاف ہو جائیں گے, آپ مان لو گے؟ کیونکہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں, ابو جی کہہ رہے ہیں, دادا جی کہہ رہے ہیں, بڑے کہہ رہے ہیں, ہم نے تو ماننا ہے.
अपनी अक्ल भी तो होती है ना। और माशाल्लाह से मेरी कौम जो है वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करना शुरू हो गई है, इस्तेमाल करती है, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, उन्होंने जैसे कहा अपना सवाल वापस लो, आपको पता उनके फॉलोअर्स यहाँ पर बहुत मौजूद हैं, उस बच्ची के लिए क्या नई प्रॉब्लम्स जन्म लेने वाली हैं, ये बताइएगा। फॉलोअर्स तो हैं, नो डाउट इन दैट। उस लड़की के लिए मेरा तो नहीं ख्याल कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स बनने चाहिए। वैसे सोशल मीडिया पे बड़ा प्रेज किया जा रहा है बच्ची को कि उसने ना जो खराबियां हो रही हैं माशरे के अंदर, उसने उस पॉइंट को रेज किया। मैं वही कह रहा हूँ कि जो तंग नज़र किस्म के लोग होंगे ना, वो डेफिनेटली उस लड़की के खिलाफ बोलेंगे। वो तो शायद मेरे खिलाफ भी अब बोलेंगे, आपके खिलाफ भी बोलेंगे, जो बंदा भी बोलेगा वो तो बोलेंगे। वो लोगों का काम है बोलते रहना, आपने अपने काम करते रहना है, हमने अपना काम करते रहना है, लोगों ने अपना काम करते रहना है। ये अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पे कोई इमाम तो नहीं आ गया ना ज़ाकिर नाइक साहब। मेरा हर किसी के साथ किसी को भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, राइट है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखने का। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसके साथ वहाँ पे आप ज़ाकिर नाइक को बोला और बोले जो कुछ ये बोले, आप अमन्ना सदकना वाली बात करें कि जो वो बोलेगा उसी पे ईमान ले आओ, नहीं बोलोगे तो आप काफिर हो जाओगे। ज़ाकिर नाइक पे ईमान लेके आना शर्त ईमान तो है ही नहीं। इंसान है, गलतियां हर किसी से हो जाती हैं, और ना कोई वो इमाम नहीं, उस पर ईमान रखना ज़रूरी नहीं है। उस पर ये भी नहीं है कि ज़ाकिर नाइक को प्रेस करोगे तो आप मुसलमान होगे। ज़ाकिर नाइक में भी गलतियां हैं और ज़ाकिर नाइक से गलती हो, जैसे पिछले दिनों में इवन के स्टेज के ऊपर अलामा शहनशाह नकवी ने उनके सामने बोला था कि ज़ाकिर नाइक से भी गलती हो सकती है, तो गलती तो हो सकती है, तो उन्होंने भी गलती हो सकता है कर ली हो। मान लो कि ज़ाकिर नाइक साहब आपने गलती की, आपने पास किया है, पास करो या बर्दाश्त करो, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने पास किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।